اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا ہم نے حرام کر دی علیہم ان پر طیبات پاکیزہ چیزیں احلت جو حلال کی گئی تھیں لہم ان کے لیے وبصدہم اور ان کے روکنے کی وجہ سے عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے کثیرن بکثرت و اخذہم الربا اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے، سود لینے کی وجہ سے، وقت نہو عنہ حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، و اکلہم اور ان کے کھانے کی وجہ سے اموال الناس سے لوگوں کے مال بالباطل باطل طریقے سے۔ ہم نے ان کے لیے کیا کیا کہ ان کے جو پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال تھیں ہم نے ان پر حرام کر دیں سزا کے طور پر۔ وَآتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا للکافرین کافروں کے لیے منہم ان میں سے جو کافر تھے ہم نے ان کے لیے تیار کیا عذاباً علیما دردناک عذاب۔ لیکن الراسخون لیکن وہ لوگ جو راسخ ہیں فی العلم علم میں یعنی وہ پختہ علم رکھنے والے ہیں منہم ان میں سے یعنی یہودیوں میں سے والمؤمنون اور وہ مومن یومنون جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک وما انزل اور جو کچھ نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے یعنی دوسری ہولی بکس والمقیمین الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنے والے والموتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے والمؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھنے والے والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر اولئک یہ سب وہ لوگ ہیں سنؤتیہم ہم جلد ہی ان کو دیں گے اجراً عظیما بہت بڑا اجر عظیم بہت بڑا ریوارڈ ہم ان کو عطا کریں گے۔ انا اوحینا الیک بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما جس طرح اوحینا ہم نے وحی کی تھی الی نوح حضرت نوح علیہ السلام کی طرف والنبیین اور دوسرے نبیوں کی طرف من بعد ہی ان کے بعد و اوحینا اور ہم نے وحی کی الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان اور حضرت عیسیٰ حضرت ایوب حضرت یونس حضرت ہارون اور حضرت سلیمان علیہم السلام کی طرف و آتینا اور ہم نے دی داؤد حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور و رسولن اور رسول قد قصصناہم علیکا جن کا ہم ذکر آپ کے سامنے کر چکے ہیں من قبل اس سے پہلے و رسولن اور ایسے رسول نم نقصصہم علیکا جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا وکلم اللہ اور اللہ نے کلام کیا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تکلیماً اس طرح کا کلام جس طرح کلام کیا جاتا ہے۔ ہم نے حضرت موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ رسولن یہ رسول تھے سارے مبشرین خوشخبری دینے والے و منذرین اور ڈرانے والے لئلا تاکہ نہ یکونا ہو للناس سے لوگوں کے لیے علی اللہ اللہ کے مقابلے میں حجتاً کوئی دلیل بعد الرسل رسولوں کے بعد ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہے یعنی وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس اللہ کا کوئی میسیج نہیں آیا۔ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ اور اللہ ہے غالب اور حکمت والا۔ لیکن اللہ لیکن اللہ نے یشہد گواہی دی بما کہ جو کچھ انزلہ اس نے نازل کیا الیکا آپ کی طرف انزلہ وہ اس نے نازل کیا بے علم ہی اپنے علم سے یعنی جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا اس کو پورے علم کے ساتھ نازل کیا اس بات کی اللہ گواہی دیتا ہے۔ والملائکۃ یشہدون اور جو فرشتے ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا اور گواہ کے طور پر اللہ کافی ہے، اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وصدوا اور روکا
ان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ اللہ تعالیٰ لیغفر لہم ان کی بخشش نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم طریقہ اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت نہیں دے گا، الا طریقہ جہنم مگر ان کو جہنم کی طرف وہ کرے گا، ہدایت کرے گا، ان کی رہنمائی کرے گا، انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا، خالدین فیہا ابدا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وکانا ذالکا یہ کرنا، ایسا کرنا، اللہ اللہ پر یسیرا بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناسو اے لوگو، قد جاءکم الرسول تمہارے پاس رسول آ گیا ہے، بالحق کے حق لے کر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا تو تم ایمان لے آؤ، خیرا لکم یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وَإِن تکفروا اور اگر تم کفر کرو گے، فإنا تو بے شک، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وکان اللہ اور اللہ ہے، علیما حکیما جاننے والا اور حکمت والا۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم تم اپنے دین میں ایگزیجریشن نہ کرو، کسی چیز کی تائید اور حمایت میں حد سے نہ گزرو، ولا تقولوا اور تم نہ کہو، علی اللہ اللہ پر، الا الحق مگر بالکل سچی بات، اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی اور بات منسوب نہ کرو۔ انما المسیح بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ بن مریم، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ اور اس کا ایک فرمان تھے، القاہا جو اس نے بھیجا، الی مریم حضرت مریم علیہ السلام کی طرف، وروح منہ اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے، فآمنوا تو تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ تم ثلاثہ نہ کہو کہ جو معبود ہیں وہ تین ہیں، یعنی تین الہوں کے عقیدے کو چھوڑ دو، خواہ وہ کسی شکل میں تمہارے اندر پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسائی بیک وقت توحید کو بھی مانتے ہیں اور تثلیث کو بھی، یعنی ٹرینٹی کو بھی۔ مسیح علیہ السلام کے صریح اقوال سے کوئی عیسائی انکار نہیں کر سکتا کہ خدا بس ایک ہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ توحید اصل دین ہے، مگر جو ایک غلط فہمی ابتدا میں ان کو پیش آ گئی تھی کہ کلام اللہ نے مسیح کی شکل میں ظہور کیا اور روح اللہ نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس میں حلول کیا، اس کی وجہ سے انہوں نے مسیح اور روح القدس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی الوہیت کو بھی خداوند عالم کی الوہیت کے ساتھ ماننا خواہ مخواہ اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی کہ تین خدا ہیں، عقیدہ تثلیث یعنی ایک اللہ تعالیٰ، ایک حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہاں پہ اس آیت میں منع کیا گیا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ تین ہیں، آگے وارن کیا گیا ہے، انتہو باز آ جاؤ، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ بے شک اللہ، الہ واحد ایک اللہ ہے، بس اللہ ہی ایک خدا ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، وہ اس بات سے بالاتر ہے، ان یکون لہو ولد کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات وہ ساری چیزیں جو آسمانوں، و ما فی الارض اور جو زمین میں ہیں، وہ سب اسی کی ملک ہیں، اسی کی ملکیت ہے، وکفی باللہ وکیلا اور ان کی کفالت اور خبرگیری کرنے کے لیے بس وہی اللہ کافی ہے۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یستنکف المسیح، لن یستنکف آر نہیں سمجھا
اس بات کو مسیح نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یکونا کہ وہ ہوں عبدن للہ اللہ کے بندے، وللملائکۃ المقربون اور نہ ہی مقرب فرشتوں نے اس بات کو عار سمجھا، اپنے لیے اس بات کو عار سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ومن یستنکف اور جو عار سمجھے ان عبادت ہی اللہ کی بندگی کو، ویستکبر اور تکبر کرے، فسیحشرہم تو اللہ ان کو جمع کرے گا، الیہ اپنی طرف، جمیعا سب کو۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کر دے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اس وقت جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو دنیا میں ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، یعنی ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا، فَيُوَفِّيهِمْ تو وہ ان کو پورا دے گا، اجورہم ان کے اجر، وَيَزِيدُهُمْ اور ان کو اضافہ کرے گا، من فضل ہی اپنے فضل میں سے، اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بندے ہونے کو اپنے لیے عار سمجھا، واستکبروا اور تکبر کیا، بڑائی کی، فیعذبہم تو وہ ان کو عذاب دے گا، عذاباً علیما دردناک عذاب، لا یجدون وہ نہیں پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولین کوئی ولی، ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یا ایہا الناس اے لوگو، قد جاءکم تمہارے پاس آئی ہے، برہان روشن دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، الیکم تمہاری طرف، نوراً مبینا واضح نور، ایسی روشنی بھیج دی جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ تو پس وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور انہوں نے اس کی پناہ ڈھونڈی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی اللہ کے راہ پہ چلے، فَسَيُدْخِلُهُمْ تو وہ ان کو داخل کرے گا، فی رحمت منہ اپنی رحمت میں، وفضل اور فضل میں، اللہ ان کو اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا، وَيَهْدِيهِمْ اور ان کو دکھا دے گا، الیہ اپنی طرف آنے والا، صراط مستقیما سیدھا راستہ۔ یستفتونک وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ کس کے بارے میں، اگلی ہی آیت میں کلیئر ہو جاتا ہے کہ کلالہ کے معاملے میں۔ قل کہہ دیجئے، اللہ اللہ یفتیکم تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ کلالہ کے معاملے میں۔ کلالہ ہم نے پہلے بھی یہ ٹرم پڑھی تھی، وہ شخص یا وہ مرد یا وہ عورت جس کے نہ تو کوئی ماں باپ ہوں، یعنی ماں باپ زندہ نہ ہوں، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ ان امرأۃ اگر کوئی شخص ہلاکا مر جائے، لیس لہ ولد جس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اختن اور اس کی ایک بہن ہو، فلاحا تو اس بہن کے لیے، نصف و ہاف ہے، آدھا ہے، ماں ترکا جو اس نے اپنے ترکے میں چھوڑا، وہ ہوا یرثھا اور وہ اس بہن کا وارث ہے، ان لم یکن لہا ولد اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ اور اگر مرنے والے کی وارث دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا تو ان دونوں کے لیے، ثلثان 2/3 حصہ ہے، مما ترکا جو اس نے چھوڑا، وہ اس کے ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اور اگر اس کی کئی بہنیں اور بھائی ہوں، وَإِنْ كَانُوا اگر ہوں، إِخْوَةً بھائی بہنیں جو ہیں، یعنی جو اس کے سبلنگز ہیں، رجالن وہ مرد اور عورتیں ہوں، یعنی اس کے کئی بہن بھائی ہوں، فَلِلذَّكَرِ تو مرد کے لیے، مثلو ڈبل ہے، حظ الانثیین دو لڑکیوں کا حصہ، یعنی عورتوں کا سنگل اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا،
یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے سب کچھ، اپنے احکام جو ہے وہ ان کی توضیح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، ان تدلو کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تم بھٹکتے نہ پھرو ان کی تلاش میں، واللہ اور اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔